بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم صفا اور مروہ کے بارے میں جانیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی ہیں، اور آج کل تو بلند عمارتوں اور اونچی سڑکوں اور ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہیں۔ انہی دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اسی لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مگر زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا، ان دونوں خبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کی تو ان دونوں پر یہ قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے۔ پھر زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبہ سے اٹھا کر صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی پہلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا کہ صفا اور مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، بلکہ حج اور عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کا طواف ضروری ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور سید اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست اور نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق ان دونوں کا طواف حج اور عمرے میں ضروری قرار دے دیا گیا۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑ کر پانی تلاش کیا تو ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم ان پہاڑیوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت اور عظمت مل گئی کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک مقدس یادگار بن جانے کا ان دونوں پہاڑیوں کو اعزاز اور شرف مل گیا، اور یہ دونوں پہاڑیاں حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف و سعی کا ایک مقبول اور محترم مقام بن گئیں۔ اس سے ہدایت کا یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں اور اللہ والیوں سے اگر کسی جگہ کو کوئی خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ بہت معظم اور مکرم بن جاتی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے وہ جگہ قابل تعظیم اور لائق احترام ہو جاتی ہے۔ ورنہ مکہ معظمہ میں بہت سی پہاڑیاں اور چھوٹے بڑے بہت سے پہاڑ ہیں، مگر صفا اور مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو تقدس اور عظمت حاصل ہے وہ کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں ایک اللہ والی کی ایک مبارک جدوجہد کی یادگار ہیں۔ ان حقائق کے ستاروں سے ہدایت کی روشنی حاصل کرنی چاہیے اور اپنی نحوستوں اور بدبختیوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم کی راہ پر ثابت قدم ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہدایت کا نور عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی شاہراہ پر چلائے، ہمارے لیے ترقی کی راہیں کھول دے، ہمیں اپنے پیارے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، حج اور عمرہ کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں صفا اور مروہ کی سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور صدقہ جاریہ کے نیت سے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔